السلام علیکم ایوری ون. آج اتنے عرصے کے بعد دوبارہ سے میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے عمران خان کی ایک سٹیٹمنٹ جو کہ آج کل موسٹ ڈسکس ٹاپک بنا ہوا ہے اور کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں، خاص طور پہ ہماری خواتین کو. میرے خیال سے یا تو عمران خان کی سٹیٹمنٹ کو بہتر انداز سے سمجھا نہیں گیا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی روح ہے، جس وزڈم سے اس نے بات کی ہے وہ بہت ہی صحیح اور معقول ہے. وہ کس طرح سے ہے وہ میں آپ سب کے ساتھ اس پہ بات کرنا چاہوں گا. عمران خان کی سٹیٹمنٹ قطعاً کسی بھی وکٹم کو قصوروار نہیں ٹھہراتی، جو کہ لوگوں نے ایک پرسپیکٹو بنا لیا ہے اور ایک امیج بنا کے دے آر رائٹنگ اباؤٹ اٹ. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. عمران خان کی اسٹیٹمنٹ قطعاً کسی وکٹم کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہی. عمران خان کا جو کہنے کا عکس ہے، جو اس کی روح ہے، دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. اور وہ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز اور ہم آبزرویشنز اپنی ڈسکس کریں گے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ لوگوں کا اندازہ ہو جائے گا کہ جی ہاں بالکل عمران خان کی اسٹیٹمنٹ stands on the stats and the facts as well. تو شروع کرتے ہیں جی. عمران خان نے کہا کہ the women who wear very few clothes results in temptation for the men, or it would result in temptation for men unless they are robots. یہ جو بات ہے عمران خان کی، یہ بات it has been talked about by everyone کہ this is trash. طرح طرح کی یعنی ایگزامپلز دینا شروع کر دیں کہ ایون ان بچیوں کے ریپ ہوتے ہیں جو ابھی بلوغت تک ہی نہیں پہنچی ہوتی. اس کانٹیکس کو اٹھا کے ادھر فکس کرنے کی کوشش کی گئی، which is very wrong. عمران خان نے جو بات کی ہے یہ ایک بیٹر سوسائٹی کے لیے بات کی ہے. عمران خان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے دیٹ از فار اے بیٹر سوسائٹی. اور جس معاشرے کے اندر بے حیائی ہوگی زیادہ، اس میں ایسے انسیڈنٹ زیادہ ہوں گے. جس میں بے حیائی کم ہوگی دیٹ وڈ بی اے بیٹر سوسائٹی. آپ کسی بھی سوسائٹی سے کرائم ختم نہیں کر سکتے. کرائم رہے گا انلیس کہ وی بیکم اینجلز، ہم فرشتے بن جائیں اور we don't get into sins anymore. تو کرائم بھی ہوگا، ہر طرح کا کرائم ہوگا سوسائٹی سے. آپ کرائم سوسائٹی سے کم کر سکتے ہیں. یو کین پنش پیپل. اور یہی طریقے ہوتے ہیں کچھ جن کے اوپر آپ عمل کر کے کسی سوسائٹی سے کچھ چیز کم کر سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اگر woman is wearing very few clothes, what is she called? She is called sexy, hot. Obviously, we as guys, آپ سب بہتر جانتی ہیں we are looking hot. آج کل everyone knows what hot means, what sexy means. Sexy means in sexual attraction someone has towards something. And sexual attraction that results in temptation, increasing temptation, that results in lust, right? Temptation ہوتی ہے sexual attraction سے، آپ کو temptation ہوتی ہے. temptation result کرتی ہے lust میں. and what would lust result in a society? جب کسی سوسائٹی میں ایک lust بڑھ جائے گا تو کیا result ہوگا؟ that would lead to سیکشل اسالٹس کی طرف. obviously کسی بھی سوسائٹی کے اندر جس میں ٹیمپٹیشن زیادہ ہوگی، جس میں لسٹ زیادہ ہوگا، وہ ادھر سیکشل اسالٹس بھی زیادہ ہوں گے. اب ہم تھوڑے سے اسٹیٹس ڈسکس کر لیتے ہیں جو کہ یو ایس اے کے اور پاکستان کے ہیں. امریکہ میں ایک سال میں 2.5 لاکھ ریپ ہوتے ہیں، جس میں سے وہ بچیاں چلڈرن
انڈر ایج اراؤنڈ ایج آف 12 سال کی بچیاں کنسیو کر لیتی ہیں، وہ ان کی تعداد ہے سالانہ 7,500 سے 12,500. Actually, to be precise, 7,750 to 12,500. ایک سال میں 2.5 لاکھ ریپ ہوتے ہیں امریکہ میں. پاکستان میں جو پچھلے 6 سال میں ریپس رپورٹ ہوئے ہیں وہ ہیں 22,000، جو کہ ایک سال کے بنتے ہیں 3,666. پاکستان میں 3,666 ریپ ہو رہے ہیں، امریکہ میں 2.5 لاکھ ریپ ہو رہے ہیں. اب آپ اندازہ کر لیں کہ بے حیائی کہاں زیادہ ہے اور ریپ کہاں زیادہ ہے. امریکہ میں بے حیائی زیادہ ہے، پاکستان میں بے حیائی کم ہے، تو پاکستان میں ریپ کی ریشو بھی آپ دیکھ لیجئے، امریکہ میں بھی دیکھ لیجئے. پاکستان میں آن این ایوریج 11 ریپ ہوتے ہیں ایک دن میں، سال میں 3,666 ہوتے ہیں. امریکہ میں ایک سال میں 2.5 لاکھ ریپ ہوتے ہیں، جو کہ ایک دن میں بنتے ہیں 6,879. ایک دن میں 6,849 ریپس ہوتے ہیں امریکہ میں. ایک گھنٹے میں امریکہ میں 285 ریپ ہوتے ہیں. ایک منٹ میں امریکہ میں 4.7 تقریباً 5 ریپس ہوتے ہیں ایک منٹ میں. اس ویڈیو کو 7-8 منٹ ہو چکے بنتے ہوئے. اس وقت تک 40 سے 45 ریپ ہو چکے ہیں امریکہ میں، صرف جتنا ٹائم آپ کو اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے ہوا ہے. یعنی ایگزامپل سٹیٹس ہمارے سامنے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس معاشرے میں جن کو ہم ایڈمائر کرتے ہیں کہ جی ویمن آر فری، آپ رات کو اکیلے نکل سکتی ہیں، آپ فریلی موو کر سکتی ہیں ایز اے وومن ان ویسٹرن کنٹریز. ایسا کچھ ہے ہی نہیں، سٹیٹس ایسے ہیں ہی نہیں. یو کین ناٹ بی سیف، یو آر ناٹ سیف دیئر ایز ویل. یہاں پہ تو ہماری کلچرل ویلیوز ہیں کچھ جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں کنٹرول ہوئی ہوئی ہیں، اور اگر یہ ویلیوز بڑھ جائیں گی تو کرائم اور کم ہو جائے گا. کیونکہ جو ہماری ویلیوز ہیں وہ اسلام سے ڈرائیوڈ ہیں، دو کہ ہم پیورلی اسلام کو فالو نہیں کر رہے جیسے کرنا چاہیے، لیکن جو ایٹ لیسٹ جو ہماری ویلیوز ہیں وہ اسلام سے ڈرائیوڈ ہیں. اس لیے وی آر سیف، وی آر ان اے بیٹر پوزیشن. اچھا، اس کے بعد ہم ایک چیز میں آپ لوگوں سے اور شیئر کر رہے ہوں. امریکہ میں 9% ریپسٹ اونلی گیٹ پروزیکیوٹڈ. پروزیکیوشن صرف 9% کا ہوتا ہے، جن میں سے صرف 3% لوگ ایک دن پورا گزارتے ہیں جیل میں، صرف ایک دن. اور آپ کو پتا 97% ریپسٹ یو ایس میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں دے واک فریلی. ان کو سزا تک نہیں ملتی. یہ ہے ان کا معاشرہ، یہ ہے سیکیورٹی جو انہوں نے پرووائڈ کی ہے ویمن کو. ان کے یہ ہیں رائٹس، یا جو ان کے ایکٹس ہیں وہ کس چیز کو لیڈ کیے ہیں. اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو حدیث مبارکہ ہے، قرآن کے اندر جو پردے کے حوالے سے احکامات ہیں اس سے تو ہم بہتر واقف ہیں ہی ہیں، سب جانتے ہی ہیں کہ obviously مرد کو بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے جو مرد کے لیے ہے، دونوں کو ہی نظریں بھی نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی طرح لباس کے اندر بھی حکم ہوا ہے کہ کس طرح کا زیب تن کیا جائے اور کیا کیا چیزیں. اس کے ساتھ ترمذی کی حدیث میں جلد نمبر 2200 میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں نے کچھ جو لوگ جہنم میں دیکھے ہیں اس میں سے وہ خواتین ہیں جن کی جو خوشبو لگا کے غیر محرم کو متوجہ کرتی ہیں اپنی طرف، خوشبو لگاتی ہیں اور غیر محرم ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اور وہ عورتیں which are clothed and yet naked، یعنی جنہوں نے لباس زیب تن کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ ننگی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے. آپ کی بات سے کیا چیز واضح ہو رہی ہے کہ سیکشل اٹریکشن کین بی دا ریزن فار اے سن اینڈ سن از اے کرائم. جو ریپ ہے، جو زنا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کسی سیکشل اٹریکشن کی وجہ سے ہوتا ہے یا آپ کی ٹیمپٹیشنز کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ منیمائز کرتے ہیں ان چیزوں کو. کیسے منیمائز کر سکتے ہیں آپ ان چیزوں کو؟ obviously ٹیچنگز آف اسلام انہی کے تھرو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ ہے نہیں. اس سے نہ بہتر ہے نہ اس کے علاوہ کوئی راستہ موجود ہے. تھینک یو. بس یہی بات میں آپ سب سے کرنا چاہ رہا تھا کہ میں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ میرا اس سب کے معاملے میں کیا ہے. آپ لوگ ویکیپیڈیا پہ جا سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں کیا صورتحال ہے، امریکہ میں کیا صورتحال ہے. آئی ہوپ دس از این آئی اوپنر فار یو. اور ایمان کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو دل میں برا جانیں. کسی بھی چیز کو آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، آپ زبان سے نہیں روک سکتے، دل میں برا جانیں. اسی طرح سے اگر آپ عمل نہیں کر سکتے کسی چیز کے اوپر، کہ اگر میں کوئی پریکٹسنگ بہت ریلیجیس مسلم نہیں ہوں، آئی ہوپ آئی اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ. اللہ تعالیٰ مجھے سیدھی راہ دکھائے اور میں عمل کروں. لیکن اگر آپ عمل نہیں بھی کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اپنے دل کے اندر اتنا ایمان ضرور باقی رکھیے کہ آپ یقین ہو اس بات پہ کہ اللہ کے احکامات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں خیر ہے اور اسی سے خیر آئے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شر کے راستے سے خیر نہیں آ سکتی. اگر آپ بہتر سوسائٹی چاہتے ہیں، آپ بہتری کی طرف چاہتے ہیں، تو آپ بہتر اعمال کریں گے اور we would have a better society. As simple as that. Thank you.